کون ہے؟ ایس پی نے کڑک کر پوچھا۔ میں نے بتایا پابندہ بستی کے لوگ ہیں۔ اس اطلاع پر ساری شکاری پارٹی ان کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ کبیر علی شاہ نے آگے بڑھ کر سردار کے بھائی سے مکالمہ کیا۔ کافی سنجیدہ قسم کی گفتگو تھی یہ۔ اس میں ایک دو بار شہباز کا نام بھی آیا۔ میرے کان تو اجنبی قدموں کی چاپ سے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اب صورتحال کی سنگینی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ پھر مکالمہ ختم کر کے کبیر علی شاہ نے مجھے بتایا کہ پہلوان شہباز کل رات سے لاپتہ ہے۔ اس کے جھوپڑے سے کچھ چیزیں بھی غائب ہیں، جن میں ایک جستی ٹرنک اور 3-4 ہزار روپیہ نقد ہے۔ کوشش کے باوجود ابھی تک شہباز کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی گمشدہ چیزوں کا۔ یہ اطلاع تشویشناک تھی۔ ظاہر ہے آج دن بھر کی تلاش کرنے کے بعد ہی یہ لوگ میری طرف آئے تھے۔ میری طرف آنے کی وجہ بھی عیاں تھی۔ صرف 4 روز پیشتر میں پابندہ بستی میں پہلوان سے ملا تھا اور اس کے جھوپڑے میں رات گزاری تھی۔ یوں پہلوان سے میری شناسائی ثابت ہوئی تھی۔ اب بستی والوں نے سوچا ہوگا کہ ممکن ہے پہلوان مجھ سے ملنے کیمپ میں پہنچا ہو۔ رستم وغیرہ کو معلوم تھا کہ ہمارا کیمپ ڈھوکی تالاب کے پاس ہے، لہٰذا وہ 5-6 میل کا دشوار فاصلہ طے کر کر یہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے تینوں افراد کو خیمے میں بٹھایا، قہوے اور بسکٹوں سے تواضع کی۔ کبیر علی شاہ نے بتایا کہ پچھلے 3 روز سے تو مسلسل بارش ہو رہی ہے اور باہر کا کوئی بندہ بھولے بھٹکے بھی ادھر نہیں آیا۔ یہ مایوس کن اطلاع سننے کے بعد رستم اور اس کے دونوں ساتھی جلد از جلد واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے ایس پی صاحب کے خیمے میں جا کر ان سے رستم کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ ایس پی صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہاں بھی تو ہم بیکاری بیٹھے تھے، ممکن ہے حرکت میں برکت کا کوئی پہلو نکل آتا۔ خدشہ صرف ایک ہی تھا کہ کہیں پہلوان کی گمشدگی میں مجھے ملوث نہ کر لیا جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر ایس پی صاحب کچھ ہچکچا رہے تھے۔ میں نے ان کی ہچکچاہٹ کا راز پا لیا تھا، لہٰذا 1-2 بولوں میں ہی انہیں رام کر لیا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے لمبو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن بہتر ہے کہ اکیلے نہ جاؤ، ویسے بھی زبان کی مشکل پیش آئے گی۔ انسپکٹر باجوہ نے کہا، چودھری صاحب کیوں نہ نائک عباس کو اس کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ ایس پی صاحب نے سوالیہ نظروں سے صوبیدار مرجان خان کی طرف دیکھا۔ مرجان خان نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم چاہو تو میں خود بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح یہ طے پایا کہ میں اور عباس خان بستی والوں کے ساتھ جائیں گے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ بارش کے سرلاٹوں سے جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شب کی تیرگی میں آسمان کسی پرجوش عاشق کی مانند زمین پر جھکا ہوا تھا اور نشیب و فراز بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگنے لگتا تھا کہ زمین و آسمان کے قلابے میں پانی اور گرج چمک کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ میں اور نائک عباس شکاری بوٹ پہن کر اور پولیتھین کی ہوم میڈ برساتیاں اوڑھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حسب معمول شکاری چاقو، ٹارچیں اور رائفلیں ہمارے پاس تھیں۔ توقع کے عین مطابق یہ ایک دشوار سفر ثابت ہوا، لیکن اس کی طوالت ہماری توقع سے کچھ کم نکلی۔ پابندے راستے کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھے۔ اس کے علاوہ انہیں شارٹ کٹ راستوں کا بھی علم تھا۔ وہ صرف 1.5 گھنٹے میں ہمیں ڈھوکی تالاب سے پابندہ بستی میں لے آئے۔ بستی والے ہمیں دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئے۔ ہمارے پہنچتے ہی سردار بشر گل نے ہمیں اپنے نیم گرم جھوپڑے میں بلا دیا۔ وہ 4 عدد عورتوں کا بلا شرکت غیر مالک تھا، یعنی وہ اس کی بیویاں تھیں۔ سب سے چھوٹی بیوی اس کے ساتھ جھوپڑے میں ہی رہتی تھی، جبکہ باقی 3 کے لیے 2 علیحدہ خیمے نصب کیے گئے تھے۔ سردار نے جھوپڑے کے مردانے حصے میں ہمیں شرف ملاقات بخشا۔ پہلوان کی گمشدگی سے وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ اس نے نائک عباس خان کو مترجم بنا کر مجھ سے چند سوالات کیے۔ یہ سوال بالکل تفتیشی انداز کے تھے۔ سردار بشر گل نے پوچھا، تم کب سے پہلوان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، قریباً 6 ماہ سے۔ ضلع جھنگ کے ایک موضع میں اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی، پھر جان پہچان ہو گئی۔ پہلوان سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ یہیں بستی میں منگل کی صبح۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پہلوان کو خدا حافظ کہا تھا۔ منگل کی رات تم اس کے ساتھ جھوپڑے میں رہے تھے، کیا اس نے کہیں آنے جانے کی بات کی تھی؟ بالکل نہیں، ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پہلوان سارا وقت اپنے آئندہ پروگراموں کی باتیں کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ نے اسے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ آپ کے چھوٹے بھائی رستم خان سے مل کر کوئی کام کرے گا۔ سردار نے اپنی گڑگڑی کی آدھی چلم ایک طویل کش میں برابر کرتے ہوئے کہا، تم اس کے دوست ہو، ہم سے زیادہ جانتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ خود گیا ہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے سردار۔ مجھے اب تک جو کچھ معلوم ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں گیا۔ اگر اس کی بیوی یہاں ہے تو پھر اس نے کہاں جانا تھا؟ اس کے علاوہ نقدی اور زیورات کا غائب ہونا بھی ظاہر کرتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تمہارا مطلب چوری وغیرہ؟ بالکل، یہی بات ذہن میں آتی ہے۔ سردار کے تاثرات سے اندازہ ظاہر تھا کہ وہ خود بھی اسی انداز سے سوچتا رہا ہے۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شہباز کی گھر والی سے ملا ہوں۔ سردار نے اس ملاقات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ در حقیقت بستی میں آ کر اور سردار بشر گل کی پوچھ گچھ کا سامنا کر کے میں نے اپنا اعتماد بحال کر لیا تھا۔
اگر پہلوان کی گمشدگی کے حوالے سے مجھ پر کچھ شک کر بھی رہا تھا تو اب وہ مطمئن تھا۔ نائک عباس خان کو سردار کے جھونپڑے میں چھوڑ کر میں نجو کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے جھونپڑے میں 2 عورتوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، بال پریشان، آنکھوں میں رت جگہ، چہرے پر جیسے پہلوان کا انتظار نقش ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سسک اٹھی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں خود ہی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ کوئی بچہ نہیں ہے کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہو، سارا علاقہ اس کا دیکھا بھالا ہے، آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے۔ وہ بدستور سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ جب آنکھوں کے راستے دل کا غبار نکال چکی تو قدرے پرسکون نظر آنے لگی۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ شہباز جھونپڑے میں نہیں ہے؟ شام کو دیر سے آتا تھا وہ بولی، کہتا تھا سردار بشر گل کے پاس بیٹھا رہا ہوں، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور سو گیا۔ میں بھی سو گئی۔ رات کسی وقت میری آنکھ کھلی، جھونپڑے میں بڑی ٹھنڈ تھی، میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لالٹین کی لو اونچی کر کے میں دروازہ بند کرنے لگی تو شہباز اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میری نظر پڑچھتی پر پڑی، وہاں جستی ٹرنک بھی نہیں تھا۔ میں نے آلے دوالے کے جھونپڑوں سے پتہ کیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں سردار اور اس کا بھائی رستم بھی آ گئے۔ سب ڈھونڈنے لگے لیکن شہباز کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نجو کی پوری رودات سننے کے بعد میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، کہاں جا سکتا ہے وہ؟ بستی میں اس کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا تو کسی سے نہیں تھا، پر یہ بات کسی ایک کو معلوم ہوگی کہ وہ آج سردار سے پیسے لے کر آیا ہے۔ کون سے پیسے؟ وہی 3000 روپیہ جو جھونپڑے سے غائب ہوا ہے۔ وہ رقم شہباز اسی رات سردار سے لے کر آیا تھا۔